Morning with Farah. वेलकम बैक. सो हम ATV मॉर्निंग में आज मिल रहे हैं अपनी बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट से, एंकर से और होस्ट से, मेकअप आर्टिस्ट से, शेफ से. और हमने बात करनी है कि जनाब ज़िंदगी का ये जो मामला है जहाँ पर बच्चे नहीं हैं, हाँ, तो उसके बारे में क्या फीलिंग है? पता है सब लोग ये सोचते थे कि क्यों नहीं, पता नहीं शायद ये मीडिया में है इसकी वजह से. भाई अब तो इतना टाइम हो गया है, नेचुरली बात है, इतना टाइम हो गया है तो कोई ना कोई अल्लाह की रजामंदी होगी इसमें. हाँ. तो मैं नाज़िया, लोगों ने मुंह पे भी ये बात की? हाँ, लोग बहुत करते थे, बहुत ज़्यादा. मैंने फिर लिटरली शट अप कॉल्स दिए हैं लोगों को कि भाई ये अल्लाह की रजामंदी होती है, इसमें आप लोग अपना अमल दखल नहीं कर सकते हैं इंसान के बस में. नहीं, तुम तो अपना करियर के पीछे इतना लगी हुई हो कि भाई आपको क्या मालूम, आप कैसे छूटते किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं. आपको नहीं किसी को भी कहना, कोई जज नहीं, किसी भी मामले में जज नहीं करना. जैसा मैंने कहा ना कि बेटियों की शादी के मामले में, बेटों की शादी, आप ना पूछे, आप कौन है पूछने वाले. मुझे सबसे पहले तो ये होता है कि आप अगर फैमिली में या फ्रेंड्स हैं, डोंट आस्क प्लीज़. ये बड़ा आपका अपना बड़ा पर्सनल मामलात होते हैं, नहीं पूछना चाहिए. ये पेरेंट्स के ऊपर नहीं हम लागू कर रहे, ये लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने करना कराना कुछ नहीं है, सिर्फ चस्का लेना है उन्होंने बातों का कि अगले बंदे को तकलीफ दे के. हाँ. अब मैंने मदर इन लॉ को भी एक दफ़ा खाली बता दिया, मैंने कहा इट्स नॉट पॉसिबल ना, ठीक है ना, तो नहीं है, कुछ मामला हैं जो नहीं है. तो फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने शी एक्सेप्टेड, ठीक है, सही है, ओके. तो बाकी ये होता है कि मैं बहुत अपसेट भी होगी. डॉक्टर्स ने जब कहा कि नहीं हो सकता तो फिर मैंने कहा ठीक है, सही, अल्लाह आप बेहतर जानते हैं इस चीज़ को, मुझे नहीं पता आपने मुझसे कौन से ऐसे काम लेने हैं जिसकी वजह से मेरे पास औलाद नहीं है. क्योंकि अल्लाह ताला औलाद देकर भी आजमाते हैं और नहीं होकर भी आजमाते हैं, और अल्लाह औलाद लेकर भी आजमाते हैं. तो वी हैव नो राइट टू से एनीथिंग. तो ये अल्लाह के मामला, कुछ अल्लाह ने देखे मामलात का बारे में खुद बताया हुआ है. तो हम कॉमन लोगों को ना, जो लोग हैं उनको जजमेंटल नहीं होना चाहिए. तो डिप्रेस नहीं हुई आप? शुरू में डिप्रेशन हुआ इसी मामले से कि यार क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, तो बहुत शौक था. फिर मैंने जब मैंने कुरान की आयत सुनना शुरू की ना, तो उसमें जब अल्लाह ताला ने खुद ये फरमाया कि समटाइम्स औलाद नहीं देकर भी आजमाते, मैंने कहा ये अल्लाह मुझे कुछ हिंट्स दे रहे हैं ना. तो इस वजह से अब मुझे जो है अपने आप को उस सिमत ले जाना चाहिए जो शायद उसने मुझे कोई ना कोई काम मेरे ज़िम्मे दिया, जो उसकी रज़ा है, एंड आई हैव टू गो विद द फ्लो. जो मेरे जिम्मेदारी है इस दुनिया में आने की, मुझे वो पूरी करनी है. बिल्कुल. सो अब मैं इसी तरह ही अपने मामलात को लेकर चल रही होती हूँ, और मैं बहुत नॉर्मल और बिल्कुल टेंशन फ्री ज़िंदगी. मुझे तो ये फील भी नहीं होती चीज़ अब कि औलाद है या नहीं है. और लेकिन हाउ अबाउट मियाँ? वो शुरू से ही वो इस मामले में चिल थे. उनको इस चीज़ का वो नहीं था कि हो या नहीं हो, उनको वो नहीं था, फ़र्क नहीं था. और बाकी ये है कि वो भी बड़े नॉर्मल, लाइक मैं उनको कभी कहती हूँ कि डू यू फील, कहते नहीं मुझे तो याद भी नहीं था. तो मैं कहती हूँ अच्छी बात है, चलो सही है, ठीक है, अब हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियाँ हमें वो करनी चाहिए. तो आई ट्राई कि मैं कुछ अपने बिजनेस को इतना एक्सपेंड करूँ, अपने काम को इतना एक्सपेंड करूँ कि शायद लोगों को अपने साथ शामिल रखूँ उसमें. ठीक है. और उनके रोज़गार में उनकी हेल्प करती रहूँ इस तरह से कि मेरा अपना काम चलता रहेगा तो उनके रोज़गार. अच्छा नाज़िया, बाज़ औक़ात जो कपल होता है वो सॉर्ट ऑफ दे आर ओके विद दिस, वो एक्सेप्ट करते हैं कि अच्छा ठीक है, उन्हें पता भी होता है कि अगर कोई भी मेडिकल इशू है या कोई ऐसा मामला है या फिर अल्लाह ताला की तरफ से कोई मसला है, बिल्कुल, तो लेकिन जो लोग होते हैं ना बाहर की, वो बड़ा इस इशू को लेके शादी को ख़राब करने की कोशिश करते हैं. हाँ, कि भाई तुम दूसरी शादी कर लो ना. हाँ, तुम्हें बच्चे चाहिए. एंटर नहीं होने देते ना किसी को, आप दखल ही नहीं करने देते. दखल अंदाजी, मेरे हस्बैंड तो इतने सख्त हैं, वो बहुत इंट्रोवर्ट है, खैर बाय द वे. अच्छा, ग्रेट. वो तो किसी को, वो तो कोई उनसे सवाल भी ना करे कोई. अच्छा. वो तो उठ के चले जाएंगे. अगर सवाल करेगा ना, ओके फाइन बाय, नेक्स्ट टाइम मत मिलना मुझसे, मतलब वो ऐसे हैं. अच्छा. तो उनसे तो कोई क्वेश्चन ही ना करे ना, उनसे लोग बात करते हुए डर रहे होते हैं क्योंकि वो इतने सख्त हैं इस मामले में. किसी से बात नहीं करते, किसी से जो है ज़्यादा मिलते नहीं हैं, अपने काम से बस मतलब. तो भाई ये दो मुख्तलिफ शख्सियतों का कैसे ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ही नहीं. आप बोलती रहती होगी तो वो चुप करके सुनते रहते होंगे. नहीं, मुझसे तो एक अलग मामला है ना, मेरे साथ तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है ना. मुझे तो हाँ, मुझसे तो प्रॉपर डिस्कशन होता है, इतना होता है कि मैं कहती हूँ मेरी टर्न कब आएगी. और मैं बिल्कुल नहीं, तुम अपना होस्टिंग वाला सीन जो है ना मेरे साथ मत करने की कोशिश मत करना. माशाल्लाह ही इज़ वेरी गुड विद हेल्दी
جو چیز باتیں ہوتی ہیں بڑا اپنا خیال رکھتے ہیں, ایکسرسائز, ڈائٹ, بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. اور خوبصورت آدمی ہے, ہینڈسم آدمی ہے ماشاء اللہ ہی از ویری ہینڈسم. اور So how come that you are not insecure کہ یار دیکھو کچھ ہو نہ جائے؟ دیکھیں جو ہونا ہے وہ ہو سکتا ہے, ہاں ٹھیک ہے نا. مجھے میری انسیکیورٹی سے یا ذہن میں پریشر لینے سے مجھے کیا ملے گا. میں اپنے آپ سے بہت محبت کرتی ہوں الحمدللہ. اچھا, اور ہر انسان کو اپنے آپ سے, یہ جو تصویر ہے یہ کب کی ہے نازیہ؟ یہ میرے نکاح کی ہے. اچھا ہاں یہ میرا نکاح ہوا تھا جب اس کی ہے, اور یہ ہے 2011 کی. ہاں صحیح, 2011 گریٹ. کی. آپ دونوں ماشاءاللہ یو آر اے گریٹ کپل, ویری so گڈ much. لکنگ, بہت ہینڈسم, کیوٹ, ماشاءاللہ سے دونوں ہی بہت اچھے ہیں. دونوں میڈ فار ایچ ادر ماشاء اللہ سے. اور باقی پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا, اچھا آپ بتا رہے تھے آپ اپنے آپ سے محبت کرتی ہیں. ہاں میں اپنے آپ سے محبت کرتی ہوں, اور ہر انسان کو کرنی چاہیے, کیونکہ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, اور ہم اپنے آپ سے جب تک محبت نہیں کریں گے ہم دوسرے کا خیال نہیں رکھ سکیں گے. جو اپنا خیال رکھے گا, اپنے ذہن کا خیال رکھے گا, وہ دوسرے کا بھی خیال رکھ سکتا ہے. اور اگر میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ ٹارچر دینا شروع کر دیا چھوٹی چھوٹی باتوں میں, سو آئی ایم ہرٹنگ مائی سیلف. میں نے اپنے کو ہرٹ نہیں کرنا. اور یہ بھی میرے بڑے بزرگوں نے ہمیشہ یہ بات سمجھائی کہ اپنے آپ کو کبھی ہرٹ مت کرو. اپنے آپ کو ہرٹ کرو گے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. بالکل. جس طرح خواتین کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ پرابلم آتا ہے. میں کہتی ہوں ایک چیز, اگر مرد کی زبان خراب ہے عورت کے ساتھ, لائک ابیوز کر رہا ہے اسے مینٹلی, فزیکلی, زبان سے, وہ جو ہے نا سب سے اس کے لیے ورس سچویشن ہے, تکلیف دہ ہے, سب سے زیادہ تکلیف دہ بات وہاں پر آ جاتی ہے. اور جب میں خواتین سے بات سن رہی ہوتی ہوں میں کہتی ہوں کہ یار یہ کس عذاب میں, کس اذیت میں رہ رہی ہیں, کیونکہ وہاں پر عورت اپنے آپ سے بھی کیا محبت کرے اس وقت. یو نو میری محبت تو اس لیے ہے نا کہ مجھے ماشاءاللہ سے ہسبینڈ ایسے ملے ہیں. مرد باہر سے کما کر آ رہا ہے, تھوڑا اپنے اندر تحمل, اپنے اندر تھوڑا سا محبت, پیار. اس لیے کہتے ہیں نا کہ دنیا محبت سے بنی ہے. ایگزیکٹلی. ہیو ٹو لو ایچ ادر. اور پرفیکشن کو نہ ڈھونڈیں کہ جی اگر وہ آپ کے لیے اتنا کر رہا ہے تو کچھ جگہوں پہ اس کو بالکل اس کو سکون کی, اس کو جو کشن کی, اس کو جو ایک محبت کی, یا اس کو جو ایک حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے وہ تو آپ دیں اس کو. بالکل. اچھا بعض لوگوں میں نا مرد اور عورت میں نا کنورسیشن کا بھی بڑا مسئلہ آتا ہے کہ ہم کنورسیشن کیا کریں. دونوں ایک دوسرے سے بات ہوئی, ایک کا ایک پوائنٹ بالکل الگ ہوتا ہے, دوسرے کا بالکل الگ ہوتا ہے. تو آپ کو یہ ڈھونڈنا ہے کہ ان کی ایک جو ہے وہ کیا ہے, پسند کیا ہے. صحیح. اگر مرد کو نہیں پتا میں عورت سے کیا بات کروں, اپنی بیوی سے کیا بات کروں, تو اس کو چاہیے اس کے کھانے کی تعریف شروع کر دے. اچھا, اور عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ عورت کو یہ کہنا کہ اسپورٹس شوق ہے یا اس کو کرنٹ افیئرس کا شوق ہے, تو تھوڑا سا اس کے ساتھ بیٹھ کے یہی بات شوق بھی پیدا کر لے, ان کے شوق کے لیے بات کر لے. تو یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ جو فرینڈس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو اکثر اوقات میں ایسے گروپس میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں جہاں پہ میرا انٹرسٹ نہیں ہوتا ہوں, لیکن ان کے انٹرسٹ پہ آپ کو جا کے لیول پہ جا کے بات کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ کو آپ کے اپنے فرینڈس میں بھی اور آپ کے اپنے جو ہے ریلیشن شپس میں بھی, چاہے آپ کی مدر ان لا ہے, چاہے آپ کی اپنی مدر ہیں, چاہے آپ کی اپنی فیملی, آپ کو ان کے انٹرسٹ سے بات کرنی چاہیے. اچھا نازیہ, یو آر ماشاء اللہ ویل ایکسپوز پرسن, آپ نے زندگی سے سیکھا ہے, سو یو ہیو لرنڈ آل دس. لڑکیاں بعض اوقات بڑی نائیو ہوتی ہیں اور ان کو گھر سے جو ماں سکھاتی ہے نا کنٹرول کر کے رکھنا, یہ کرنا وہ کرنا, ان کی واحد ایکسپوئر یا ٹریننگ وہی ہوتی ہے اور وہاں پہ وہ غلطی کر رہی ہوتی ہیں. سو یہ ایک اچھا آپ نے اپنا جو ایکسپیرینس ہے اس کو اچھے پازیٹیو اس میں سے ساری چیزیں شاید یہی میں اگر 18-20 سال کی ہوتی تو میں ایسی نہیں ہوتی, میں میری سوچ کچھ اور ہوتی. کس ایج میں شادی, سوری ویسے یہ نہیں پوچھنا چاہیے نا, ایج نہ پوچھو, بس شادی ہو گئی, لیکن تھوڑی بڑی عمر میں ہوئی تھی, بہت ینگ نہیں تھی میں, کوئی 18-20 سال کی نہیں تھی, 25 سال کی نہیں تھی. لگ تو ویسے آپ 18-20 سال کی ہی رہی ہو. میں بڑی تھی اس سے. لیکن یو ایگری کہ پھر شادی جو ہے تھوڑی میچورٹی کے ساتھ نہیں, شادی جلدی ہونی چاہیے. میں اس چیز کی اولاد کا پرابلم ہی اسی وقت آتا ہے جب آپ کی لیٹ شادی ہوتی ہے. تو شادی جلدی ہونی چاہیے, لیکن جو آپ کو سمجھا رہے ہیں اگر آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہا تو آپ کے شو دیکھ لیں, ہمارے شو دیکھ لیں, ہم سمجھا دیں گے کہ آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے. کیونکہ لڑکیوں کو میں what I feel like کہ آپ ان کو سمجھا کر نہیں بھیجتے ہیں. یہ والدین کا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو آپ سمجھا کر بھیجیں, اور اس کے بعد پھر لڑکیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ ہر چیز میں نا یہ نہ سوچیں کہ آئی ایم باسی. پتہ ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی گھر میں جب 2 باس آ جائے نا تو مشکل ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ ساس بھی باس ہوتی ہے اور بہو جو آتی ہے وہ بھی باس ہی ہوتی ہے. تو اس کو نا آپ نے اگنور نہیں کرنا, میں کہتی ہوں اس کو اپنی ایک سپیس دیں,
فل اسپیس دیں کیونکہ وہ آ کے اپنا گھر بنانا چاہ رہی ہے. وہ کب تک کمپرومائزنگ رہے گی؟ تو اس کو بھی اسپیس دینی چاہیے. بالکل. نازیہ بریک کے لیے رکیں گے لیکن جاتے جاتے ایک بات میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے نا اور پھر اس کے انڈر جو ہمارا ایک سوشل سسٹم بنا ہوا ہے جس میں لوگ کہتے ہیں عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر کے کام کاج کرے یا مرد کے کرے, لیکن ہمارا سوشل سسٹم ایسا ہے کہ اس میں رولز اینڈ رسپانسبلٹیز جو ہیں اس کی ڈویژن ہے. بات میں کر دوں جانے سے پہلے اس میں یہ کہوں گی میں کہ دیکھیں مرد کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے نا کہ وہ کما کر لائے اور وہ جو ہے فیڈ کرے, سب کرے, تو اس کو فیڈ کرنے والے کو بھی تو کچھ خیال رکھنا ہے نا, تو کون رکھے گا اس کا؟ ٹھیک ہے, گھر پہ بیٹھے بیٹھے اگر آپ کو فیڈ مل رہا ہے نا تو میں کہتی ہوں اس سے زیادہ بڑی بلیسنگ اور کوئی نہیں ہوتی عورت کے لیے. ایگزیکٹلی. تو اس کو اس بات کا شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے, اور اسی معاملے میں کہ روزی روٹی کون دے گا ان کو, پھر ان کو کھلائے گا کون. صرف روزی روٹی کی بات نہیں ہے, وہ جو ایک تحفظ ہے, وہ جو ایک پروٹیکشن ہے, وہ جو ایک عزت ہے, جو ایک آپ کے ساتھ کا دیکھیں نا, یہ ایک بڑی بات ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نکاح ایک مضبوط قلعہ ہے. بالکل. کہ اس کے اندر جب تک عورت اس کے اندر ہے وہ محفوظ ہے. سو اس کی جو اس کا کچھ تو اونس جو ہے عورت پہ بھی ہوگا کہ اس سے لوگ. بالکل. اور یہ جو ایک چیز اور یہ غلط ہے جو ہم اس چیز کو پروپیگیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ خاتون کو نہیں کرنا ہوتا بھی, اور ساس بھی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے نا, یہ غلط باتیں ہوتی ہیں. کیوں ساس ذمہ داری کی بات نہیں؟ کہ آپ انسان نہیں ہیں؟ کیا انسانیت کی خاطر آپ کچھ نہیں کر سکتے؟ ہمارے پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اولڈ ہومز نہیں بھیج دیتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ایک معاشرے میں ایک چیز بنی ہوئی ہے کہ بزرگ ہوتے ہیں تو ہم اپنے بزرگوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. یہ جو میں کہتی ہوں یہ بڑی اسٹرینتھ ہے جس کا میں کہتی ہوں شکر ادا کرنا چاہیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ہم بریک کے لیے رکیں گے. مجھے لگتا ہے کچھ عرصے میں ہی نازیہ میرج کاؤنسلنگ بھی شروع کرنے والی ہے, اس کی سرٹیفکیشن بہت سی کاؤنسلنگ, کیا کاؤنسلنگ شروع کریں گے, میک اپ بھی شروع کریں گے, کھانا بھی شروع کریں گے, پھر یہ میرج کاؤنسلنگ. اچھا میک اپ سے یاد ہے یار کہ لیٹس ڈو میک اپ. ہاں میں بلکہ ایک بڑے اچھی چیز ہم بھی کہنے بریک کے بعد بتاتے ہیں نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. سو اسٹے ود اس. بریک کے بعد ہم کچھ چینج کرنے والے ہیں. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے, آؤ پھر سے مسکرائے. مارننگ وتھ فرا.